بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے سامنے ہم جو فیمیل کا پیپر ہوا وہ مکمل طور پہ حل کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگرچہ اہم جو سوالات تھے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن ایک بہن نے یہ سوالات خود تیار کر کے اور آپشن سمیت اس نے بھیجے ہیں، اس کے بقول تقریباً جو سوالات ہیں وہ میں نے اس میں جمع کر دیے ہیں اس بہن کے بقول۔ تو آج ہم بتلائیں گے کہ کون سا جواب درست تھا اور کون سا جواب غلط تھا۔ جو ہم پہلے بتلا چکے ہیں ان کو ہم صرف اشارے کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ چنانچہ آج پہلا سوال یہ ہے، فرض اور واجب کن کے نزدیک الگ الگ ہیں، یعنی فرض اور واجب میں فرق کن کے نزدیک ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے امام ابو حنیفہ، یا وہاں پہ احناف اگر آپشن میں تھا، درست جواب یہی ہے۔ اگلا سوال یہ، قسیسین سے کون مراد ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے علماء نصارہ۔ تفسیر طبری کی تحریر کتنے سال میں مکمل ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 7 سال۔ حرب الفجار کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا جس میں ابھی تک لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ تو کچھ کہتے ہیں حرب فجار سے مراد ایام العرب ہے، کچھ کہتے ہیں ایام فجار ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور نام ہے۔ تو حرب فجار کو اردو زبان میں جنگ فجار بھی کہتے ہیں، اور قریش کی جو مشہور لڑائیاں ہوئی ہیں، قریش کی جو مشہور جنگیں ہوئی ہیں، ان کو ایام فجار بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک جو اس کا درست جواب ہے وہ ہے ایام فجار۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایام عرب۔ ایام عرب عرب کی ہر لڑائی کو کہتے ہیں، اس میں داہس اور جنگ داہس ہے، یا دیگر جو جنگیں ہوئیں، جنگ بعاث ہے جو مدینہ کے اندر لڑی گئی۔ اور حرب فجار خاص طور پہ جو قریش کی جنگ ہے، قریش کی جو مشہور لڑائیاں ہیں، ان کو ایام فجار بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، تحریک المجاہدین کے بانی کون ہیں؟ تو جو اس بہن نے آپشن ہمارے سامنے رکھے ہیں ان کے مطابق درست جواب سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، بقول اس بہن کے کہ تیسرا آپشن سر سید احمد خان کا تھا، جبکہ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ اگر وہ نام تھا تو پھر تو درست وہی ہے، اور یہاں پہ جو موجودہ آپشن ہے اس کے مطابق درست جواب شاہ اسماعیل شہید ہے۔ فاتح اسپین یہ طارق بن زیاد ہے۔ میثاق مدینہ سب سے پہلے تحریری دستور ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ بات اور یہ قول ڈاکٹر حمید اللہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوا السبیل کون سا مرکب ہے؟ ہم بتلا چکے ہیں مرکب اضافی ہے۔ اگلا سوال، حدیث کی روح سے حکمت اور دانائی کن کی طرف منسوب ہے؟ اہل ہند، اہل شام، اہل فارس؟ تو اس کا درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ حدیث میں والحکمت یمانیۃ کہا گیا، حکمت یمانی ہے۔ اس کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ حکمت یمانی سے مراد مکہ ہے یا مدینہ ہے، بہرحال اہل شام یا اہل فارس وغیرہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اور یہ سوال کہ دی پریچنگ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے ٹی.ڈبلیو. آلینڈ جو ہیں اس کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو اس کا درست جواب 6 نبوی ہے، راجح قول کے مطابق اور مشہور قول کے مطابق، اگرچہ بعض کتابوں میں 7 نبوی بھی مذکور ہے۔ اگلا سوال، شاہ صاحب کے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے فارسی زبان میں فتح الرحمان، آسان سوال ہے۔ غزوہ بدر میں کس کی تلوار ٹوٹی؟ درست جواب عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسان ہے۔ الاسناد من الدین، یہ جو قول ہے یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بقول ان بہن کے حضرت عبداللہ بن مبارک آپشن میں نہیں تھا، تو درست جواب ان میں سے کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں امام الناس کسے کہا گیا؟ آسان سوال، حضرت ابراہیم۔ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تصنیف ہے؟ تو درست جواب محمد حسین ہیکل۔ اگلا سوال یہ، ویٹیکن سٹی کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ تو اس کا درست جواب کیتھولک فرقے اور پوپ کی وجہ سے ہے۔ مصارف زکوٰۃ بالکل آسان سوال ہے، سورۃ توبہ۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ حد قذف کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ نور میں۔ مدارج النبوہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے۔ قرآن میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ وہاں پر ان میں سے کوئی نہیں، یعنی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔
قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد آسان سوال 28۔ کلالہ سے کیا مراد ہے؟ تو کلالہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے اصول بھی نہ ہوں فروع بھی نہ ہوں، یعنی دونوں نہ ہوں، نہ اصل ہو نہ فرع ہو۔ اگلا سوال یہ تھا صبح شام دن رات قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ تو درست جواب ظرف زمان، کیونکہ ان میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ ستۃ ایام کون سا مرکب ہے؟ مرکب ان میں سے کوئی نہیں، اگر اسی طرح تھا تو، کیونکہ یہ مرکب عددی ہے۔ اسلام میں انشورنس کا متبادل نظام یہ تکافل ہے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ اس کا جواب زکوٰۃ ہو یا عشور ہو۔ زکوٰۃ کسی چیز کا متبادل نہیں، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال پر اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے مقرر ہے، اور انشورنس کے اندر اور کسی کی گارنٹی ہوتی ہے، انشورنس کے اندر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری والا معنی تکافل کے اندر ہے، زکوٰۃ اور عشور وغیرہ کے اندر نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریفہ لکھنے والے عربی کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ تو یہ ایک مصر کے شہر گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں، لہذا ترک، سعودی عرب اور ہندوستان، یہ تینوں آپشن کے مطابق درست جواب ان میں سے کوئی نہیں۔ لعان کس کی ایک قسم ہے؟ لعان کا تعلق طلاق سے ہے، لعان سے واقع ہونے والی طلاق طلاق بینہ ہے۔ اگلا سوال جس کے متعلق ابھی تک اختلاف چل رہا ہے وہ ہے حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں کس کافر کو قتل کیا؟ تو یہ جو آپشن ہے، پہلا آپشن تھا عقبہ بقول ان کے، اور دوسرا ہے شیبہ، تو ان کے مطابق شیبہ درست ہے، اور اکثر کتابوں میں شیبہ ہے، جبکہ بعض کتابوں میں جس طرح علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کیا۔ بہرحال اس سوال کے مطابق یہ آپشن اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اس کے متعلق کمپلین بھی درج کر دیا گیا ہے۔ امید یہ ہے کہ یہ نمبر انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 10 کیپٹل کے مصنف کون ہیں؟ تو درست جواب ہے کارل مارکس۔ اگلا سوال عہد نبوی کے میدان جنگ، تو اس کا درست جواب ڈاکٹر حمید اللہ ہے۔ بریگیڈیئر گلزار احمد بھی اس طرح کی کتاب کے مصنف ہیں، اور اس کے متعلق بھی شکایت درج کر دی گئی ہے۔ کانا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ تو کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اگر کانا تھا، اگر کانا تھا جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے تو اس صورت میں درست جواب نصب ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کمیونزم کا کارل مارکس کس کا بانی ہے؟ تو درست جواب اس کا کمیونزم ہے۔ بعض کہتے ہیں اس جگہ یہ تھا کہ تمام، بعض کہتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں، جس طرح اس بین نے لکھا ہوا ہے، تو بہرحال اس کا درست جواب کمیونزم ہے، سوشلزم اور کیپٹلزم نہیں ہے۔ مکتوبات امام ربانی کس کی طرف منسوب ہے؟ شیخ احمد سرہندی کی طرف۔ سنت ہدا سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی سوال، اس کے جو جواب میرے پاس آئے ہیں، جو آپشن مجھے بتلائے گئے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں سنت ہدا میں آپشن یہ تھے مطابقت کی ہو، مواظبت کی ہو، موافقت کی ہو، اور اس بین کے بقول درست آپشن تھے مطابقت نہ کی ہو، مواظبت نہ کی ہو، موافقت نہ کی ہو۔ تو سنت ہدا سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب موجودہ آپشن کے مطابق ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ سنت کی ہیں دو قسمیں ہیں، سنت ہدا اور دوسرے نمبر پر ہے سنت زیدہ۔ سنت ہدا کی تعریف یہ ہے، سنت ہدا ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کے کیے ہوں۔ کھانا پینا، لباس پہننا، یہ وہ کام ہیں جو بطور عادت کے کیے جاتے ہیں۔ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کے کیے ان کو سنت ہدا کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، وہ جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی یعنی ہمیشگی کی، ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جن کے اوپر ہمیشگی نہیں کی ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ بہرحال اگر آپشن اسی طرح تھے تو ان کے مطابق درست جواب ان میں سے کوئی نہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک آسان ہے انڈونیشیا۔ عروس القرآن کس صورت کو کہتے ہیں؟ سورۃ الرحمن۔ وفاقی شرعی عدالت کا قیام کس آئین پاکستان کے تحت کیا گیا؟ کس آئین پاکستان کے تحت؟ تو درست جواب 1973 کے آئین کے تحت۔ کون عربی فلسفہ اور تاریخ دونوں میں دلچسپی رکھتا تھا؟ تو اس کا درست جواب ابن خلدون ہے، کیونکہ ابن رشد اگرچہ فلسفی تھے لیکن مؤرخ نہیں تھے، اور ابن سینا یہ طبیب گزرے ہیں۔ طیب اردگان کا تعلق کس پارٹی سے تھا؟ تو اس کا تعلق جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا، غالباً یہی درست جواب ہے اس کا۔ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب تھا خواجہ حیدر علی آتش۔ اگلا سوال صفوت التفاسیر کس کی ہے؟
تو امام علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اسباب نزول کا تعلق کس علم سے ہے؟ تو اسباب نزول کا تعلق اصول تفسیر سے ہے۔ موجودہ آپشن کے مطابق ان میں سے کوئی نہیں۔ الفوز الکبیر کا موضوع اصول تفسیر ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اسی طرح سوال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ تھے تو یوں سمجھ لیتے کہ آپ کو دوسرے سوال میں پہلے سوال کا جواب انہوں نے اشارتاً بتلایا ہوا تھا۔ اگلا سوال، امام بخاری نے اپنے کس استاد سے متاثر ہو کر حدیث شریف یعنی بخاری شریف مرتب کی؟ وہ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد تھے۔ اگلا سوال، حضرت حمام بن منبہ کے ان کے شاگرد تھے؟ تو موجودہ آپشن میں درست جواب ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں۔ کس سپہ سالار نے دریائے دجلہ میں گھوڑے اتارے تھے؟ تو درست جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وراثت کے اسباب کتنے تھے؟ تو درست جواب ہے 3۔ کن کی پوجا کرنے والے صابی کہلاتے تھے؟ سورج، پہاڑ، ستارے۔ تو ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو صابی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ان کے مطابق لا تعبدوا الہ اثنین ہے، بلکہ جبکہ قرآن مجید میں لا تتخذوا الہین اثنین، اس سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو اس سے اشارہ سنویت کی طرف ہے، یعنی دو خدا نہ بناؤ، اس طرف اشارہ ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات ہیں، بڑا آسان سوال، تبرئ الاکمہ والابرص، یہ کس پیغمبر کے معجزات ہیں؟ تو یہ حضرت عیسیٰ کے ہیں، اگر وہ آپشن میں تھے، ورنہ نن آف دیز ہیں۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ موجودہ آپشن کے مطابق اس کا درست جواب نن آف دیز، جبکہ قتل کرنے والے نبی حضرت داود علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کون تھے؟ تو درست جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا تسلو سے کیا مراد ہے؟ فعل ماضی، فعل امر، فعل مضارع۔ تو درست جواب نن نافذ، لا تسلو فعل نہیں ہے۔ تعامل اہل مدینہ کن کے نزدیک اہم ہے یا حجت ہے؟ درست جواب امام مالک۔ اصحاب الحجر کس کی قوم ہے؟ قوم سمود کو اصحاب حجر بھی کہتے ہیں۔ سقوط اندلس کب ہوا؟ اس کا سال 1492 عیسوی ہے۔ فتاوی ہندیہ کا بانی کون ہے؟ ان کے بقول یا تو سوال اس طرح تھا، یا فتاوی ہندیہ کس نے لکھوائی ہے یا کس کے زمانہ میں؟ تو بقول ان کے جواب کے آپشن میں عالمگیر بھی موجود تھا۔ اگر یہ عالمگیر موجود تھا تو اس کا درست جواب عالمگیر ہی ہے، اور اگر جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں آپشن میں عالمگیر موجود نہیں تھا بلکہ جہانگیر اور جلال الدین اکبر وغیرہ تھے، تو اس صورت میں درست جواب نن آف دیز ہے۔ اظہار الحق کس کی کتاب ہے؟ اظہار الحق رحمۃ اللہ کیرانوی کی کتاب ہے۔ ایک اور سوال یہ تھا، اگر کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ایسی حدیث کو بڑا آسان ہے، شاذ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، بھویہ رحمۃ للعالمین کس کی ہے؟ تو سلیمان ندوی کی، قاضی سلیمان منصور پوری کی ہے۔ کس کتاب میں فقہی مراتب کے متعلق احکام ہیں؟ یہ اس طرح بتلا رہی ہیں، جبکہ باقی یہ کہتے ہیں کہ کس کتاب میں فقہی مذاہب کا تذکرہ ہے۔ بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ ترمذی شریف ہے۔ کتاب ادب المفرد کس کی ہے؟ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال تھا، پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹی کون ہے؟ تو درست جواب پنجاب یونیورسٹی قدیم ترین۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے اس کا نام فتح الباری ہے، اگر آپشن میں تھا، نہیں تو نن آف دیز۔ جامعہ ازہر کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو درست جواب مصر سے۔ فتوح البلدان، یہ بتلایا یہ جا رہا ہے وہاں پہ فتح البلدان لکھا ہوا تھا، اور آپ اس جگہ پہ شکایت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ فتوح البلدان علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ تو اس کا نام ابو لؤلؤ موجوسی درست ہے۔ بدھ مت کا آغاز کس علاقے سے ہوا؟ تو درست جواب بر صغیر سے۔ سابقہ لیکچر میں ہم اس کے بارے میں مکمل بتلا چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ تو درست جواب 12 سال۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی کون ہیں؟ اگر یہی آپشن درست ہیں تو اس کے مطابق عثمان خان ہے، ارطغرل کو نہیں کہا جاتا۔ صحیح مسلم میں مقررات احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بہن یہ بتلا رہی ہے کہ صحیح مسلم میں مقررات احادیث کی تعداد کتنی ہے، جبکہ دیگر وہ کہتے ہیں، اصل سوال یہ تھا کہ غیر مقرر روایات کتنی ہیں، یا مقررات کو نکال دیں تو بعد میں کتنی احادیث بچتی ہیں،
کچھ کہتے ہیں سوال کا مفہوم یہ تھا، تو اس کے مطابق درست جواب 4000 ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ میں معطا کو کس کی جگہ لانے کو کہا؟ تو درست جواب ہے ابن ماجہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب اس کو بخاری اور مسلم سے بھی اچھا سمجھتے ہیں، ام الصحیحین قرار دیتے ہیں، لہذا بخاری اور مسلم کو نکالیں۔ کچھ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ابن سنن نسائی کو نکالیں۔ یاد رکھیں اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر ایک کتاب درجے میں بخاری اور مسلم سے بڑھ جائے اور بخاری اور مسلم کے بعد 4 یا 5 کتابیں اور موجود ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو کتاب تیسرے یا چوتھے درجے میں ہے اس کو تو نکال دیں، جو چھٹے یا 7ویں درجے میں موجود ہے اس کو شامل رکھیں۔ اسی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ سنن نسائی ہے، تو ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو مقام اور مرتبے میں زیادہ ہے ابن ماجہ سے، اس کو تو نکال دیا جائے اور ابن ماجہ کو شامل کیا جائے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا درست جواب یہی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پہلے سیاہ خمسہ کہا جاتا تھا، 6 صحیح کتابیں کہتے تھے، اور سیاہ ستہ میں سب سے آخر میں جس کو شامل کیا گیا وہ سنن ابن ماجہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نکالنے کا مشورہ دے گا یا اگر کوئی اور کتاب کو سیاہ ستہ میں شامل کرے گا تو وہ اسی چھٹی کتاب کی جگہ پہ شامل کرے گا، نہ کہ دوسری، تیسری یا چوتھی کتاب کی جگہ پہ۔ اگلا سوال، بچے کو نماز کس عمر تک سکھا دی جاتی ہے؟ تو درست جواب 7 سال کی عمر تک نماز سکھا دی جاتی ہے۔ ہجری سال کا باقاعدہ آغاز کس کے عہد میں ہوا؟ تو عہد رسالت، عہد صدیقی، عہد عثمانی۔ اگر اس طرح آپشن تھے تو درست جواب نن آف دیز ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا۔ حق مار کلیتاً کس کا حق ہے؟ حق مار کلیتاً عورت کا حق ہے۔ یہ ایک قول ہے جو مکمل طور پہ یہاں پہ درج نہیں، اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو بہرحال موجودہ آپشن میں اس کا جواب نن آف دیز ہوگا۔ حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین نے کتنے سوال کیے؟ تو درست جواب ہے 4 سوال کیے تھے۔ کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ یاد رکھیں جبریل امین کا سوال صرف قیامت کے متعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ قیامت کے متعلق تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہاں اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ ایک شخص سرمایہ لگائے اور دوسرا محنت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مضاربت کہتے ہیں۔ معتزلہ کا بانی کون تھا؟ واصل بن عطا تھا۔ حدیث عزیز میں راویوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو درست جواب 2۔ کس کتاب میں احادیث کے ساتھ ساتھ عقائد کو بھی ذکر کیا گیا ہے؟ اگر یہ سوال اسی طرح تھا تو وہ کتاب، تو اس کا جواب بخاری شریف ہے۔